جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں تو ان کو 2 قربانیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو قربانی نہیں کر پا رہے اگر وہ بھی چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کر لیں تو ان کو بھی قربانی کرنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ کیا ہے کہ جب یہ عشرہ شروع ہو، اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے بال، اپنی ناخن، جو بھی غیر ضروری بال ہیں ان کو کٹوا لے، تو جب یہ عشرہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد وہ یہ کام نہ کرے جب تک لوگ قربانیاں نہ کر لیں۔ یعنی جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ اپنے بال، اپنے ناخن وہ کاٹ سکتا ہے، لیکن جس نے نہیں کرنی اگر وہ بھی اس ثواب میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ اس کو بھی ایک قربانی کا ثواب عطا کیا جائے، تو وہ کیا کرے، وہ قربانی والے دن عید کی نماز کے بعد، اب اس کا جانور تو ہے نہیں، اب وہ نماز کے فوراً بعد وہ اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے غیر ضروری بال سب کچھ وہ کاٹ سکتا ہے۔ یہ عمل ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کرنے کا ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی قربانی میں فرق آئے گا۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ نہ کروایا جائے۔ اس کی ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج کرام سے ان کی مشابہت یعنی نقل ہو جائے۔ اور ہاں یاد رہے 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر نہ کریں۔ اگر 40 دن سے زیادہ ایک دن بھی تاخیر بنتی ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ پھر آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے آپ یہ بال لازمی کٹوا لیں۔ پھر مستحب کا خیال نہ کریں بلکہ یہ آپ پر ضروری ہو چکا ہے، اس لیے آپ ان کو لازمی کٹوا لیں۔ بہرحال اگر آپ زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو اگر آپ کے پاس قربانی ہے تو پھر آپ یہ کام پہلے کریں تاکہ آپ کو ڈبل ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے قربانی نہیں کرنی تو اس صورت میں بھی آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے بغلوں کے اور زیر ناف بال نہ کٹوائیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ عید کی نماز پڑھ کے کٹوا لیں، آپ کو ثواب یہ دیا جائے گا